اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کملی والے سرکار حضور سید مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے غلاموں، السلام علیکم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ترجمہ: انبیاء کرام علیہ السلام کی بعثت کا مقصد ہی یہی ہے کہ ان کی اطاعت اور پیروی کی جائے۔ اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بغیر براہ راست اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق قائم کرنا چاہے تو اسلامی نقطہ نظر سے وہ راہ راست پر نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہدایت صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور اطاعت کا نام ہے۔ اگر کوئی شخص حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کوئی دوسرا وسیلہ تلاش کرے یا دوسرے دین کی پیروی کرے تو وہ اللہ کی نگاہ میں مقبول نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے قرآن حکیم میں بار بار اس بات کی تاکید فرمائی ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ کی اطاعت کرو، یعنی اللہ کی اطاعت قابل قبول ہو ہی نہیں سکتی اگر اس کے محبوب بندے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت نہ کی جائے۔ یہ بات ویسے بھی عقل کے مطابق ہے کہ اسلامی شریعت انسانوں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہی پہنچی ہے اور قرآن حکیم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ یہ بات بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ہمیں بتائی ہے۔ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لاتے تو ہمیں نہ اللہ کی وحدانیت کا علم ہوتا نہ اس کے احکام کی خبر ہوتی۔ اس کے علاوہ اللہ کے رسول کی حیثیت محض پیغام رساں کی نہ تھی، بلکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے ہادی اور رہبر تھے، اور آپ کے ہر قول اور ہر فعل کی اتباع در حقیقت اللہ کے حکم کی اتباع ہے۔ چنانچہ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہدایات تمہیں دیں قبول کرو، ان پر عمل کرو، اور جن باتوں سے منع کریں ان سے رک جاؤ۔ سورہ حشر آیت نمبر 7۔ سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کے بارے میں فرمایا، وہ اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کہتے بلکہ صرف وہی کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ وہی کرتا ہے۔ سورہ نجم آیت نمبر 3 اور 4۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قول رسول در حقیقت اللہ کا فرمان ہے اور رسول کا حکم اللہ کا حکم ہے، اس لیے آپ کی اطاعت مسلمانوں پر فرض ہے۔ اسی بات کو ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے نہایت واضح الفاظ میں یوں فرمایا، جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی تو اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ سورہ نساء آیت نمبر 8۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے اور رسول کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے۔ چنانچہ فرمایا، اور جس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی تو وہ یقیناً گمراہی کا مرتکب ہوا۔ سورہ احزاب آیت نمبر 36۔ ایک مثال یہ ہے کہ جیسے کسی حکومت کے کارندے کی جو حکومت کی جانب سے متعین ہو، نافرمانی یا عدول حکمی خود حکومت سے سرتابی خیال کی جاتی ہے۔ یہ مشابہت اگرچہ ناقص اور نامکمل ہے، لیکن اس سے یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے تو وہ اللہ کی نافرمانی کا مجرم ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ ہی کے حکم سے کی جا رہی ہے۔ اس سلسلے میں ہمارے سامنے ابلیس کی مثال موجود ہے۔ اسے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا تو اس نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں اور آدم مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں، اس لیے مجھے آدم پر ترجیح حاصل ہے۔ حالانکہ بات معمولی تھی، سوال یہ نہیں تھا کہ کس کو کس پر فضیلت ہے، سوال صرف اللہ کی اطاعت کا تھا۔ اس نے آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کر کے اللہ کی نافرمانی کی اور راندہ درگاہ ہو گیا۔ ٹھیک اسی طرح اللہ تعالیٰ نے خود حکم دیا کہ میرے رسول کی اطاعت کرو، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی فی الاصل ہماری اطاعت ہے۔ تو اب وہ شخص یقینی طور پر سنگین گناہ کا مرتکب ہوگا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کرے یا اطاعت میں خوش دلی نہ محسوس کرے۔ اللہ کی محبت بھی رسول اللہ کی اطاعت کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اللہ نے رسول کی زبان سے یہ کہلوایا ہے کہ اے رسول آپ لوگوں سے کہہ دیں کہ تم اللہ سے محبت کا دم بھرتے ہو تو میری اتباع کرو۔
سورہ ال عمران آیت نمبر 31۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہی انسانوں کے لیے تقلید کا نمونہ ہے۔ جو شخص اپنے اعمال کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل سے جتنا زیادہ ہم آہنگ کرے گا، وہ اللہ کی نگاہ میں اتنا ہی زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہوگا۔ صحابہ کرام اس حقیقت کو پا گئے تھے، اس لیے جب بھی رسول اللہ انہیں کوئی بات سمجھانے کے لیے سوال کے انداز میں کچھ فرماتے تو وہ نہایت ادب کے ساتھ عرض کرتے کہ اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ اس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کو بغور سنتے اور ایک ایک حرف کو گرہ میں باندھ کر رکھتے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب بندے کی خاطر اس حد تک منظور تھی کہ ایک مقام پر فرمایا، اللہ شاہد ہے کہ لوگ اہل ایمان کے زمرے میں شامل نہیں کیے جا سکتے جب تک وہ اپنے تمام اختلافی معاملات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم نہ بنائیں، اور پھر جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ سامنے آ جائے تو اس پر عمل کرنے میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں اور بے چون چرا سر تسلیم خم کریں۔ سورہ نساء آیت نمبر 65۔ یعنی ہر حکم کی اطاعت کریں اور خوش دلی کے ساتھ کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ بڑی چیز ہے۔ حدیث اور سیرت و تاریخ کی کتابوں کے ساتھ ساتھ قرآن حکیم سے بھی واضح ہوتا ہے کہ اس اسوہ حسنہ کی زیادہ سے زیادہ پیروی ہی اطاعت رسول ہے۔ آپ کو جو باتیں پسند تھیں وہ ہمیں بھی پسند ہونی چاہیے، جو چیزیں آپ کو ناپسند تھیں وہ ہمیں بھی ناپسند ہونی چاہیے۔ آپ مسلمانوں کو اخوت کی سختی کے ساتھ تاکید کرتے تھے، اس لیے ہمارا فرض ہے کہ ہر مسلمان کو اپنا بھائی سمجھیں۔ آپ یتیموں کے والی، محتاجوں کے داتا، بیواؤں کے سرپرست، مسلمانوں کے رہبر، حتیٰ کہ کافروں اور مشرکوں کے لیے بھی رحمت تھے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا معیار ہماری نگاہ میں ان اوصاف کو اپنانا ہے۔ اس سرزمین پر مسلمانوں کے ہادی برحق صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو سکتے ہیں، دوسرا کوئی نہیں۔ پاکستان اسلام کا قلعہ ہے، مسلمانوں کا گہوارہ ہے، اس لیے ہر مسلمان کا فرض ہے کہ پاکستان کی حفاظت اور اس کی فلاح و بہبود کے لیے انتھک کوشش کرے، تاکہ مسلمانوں کا یہ محبوب وطن جو اسلام ہی کے نام پر حاصل ہوا ہے، اغیار کی چیرہ دستیوں کا شکار نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے اور ہم مسلمانوں کو سیسا پلائی دیوار کی مانند متحد اور ناقابل تسخیر بنائے، آمین۔ میں دستے دعا دراز کرتا ہوں کہ اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ توفیق عطا فرما کہ سارا عالم اسلام اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لے اور ان میں کوئی افتراق و انتشار باقی نہ رہے۔ جزاک اللہ۔